آگے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی دیکھو ایسا منہ کیسا بنا رہا ہے. اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کوئی مطلب اپوزیشن یعنی مخالفین میں سے کوئی اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں. کیسے منہ بنا بنا کے کیسے منہ بگاڑ کے بیان کر رہا ہے. ازواج مطہرات اما عائشہ رضی اللہ عنہ جو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے محبوب, سب سے زیادہ علم والی, سب سے زیادہ فقاہت ان کے پاس, صحابہ ان سے سیکھنے والے, اتنا بڑا ان کا مقام ہے. یہ شخص کس انداز سے جو ہے منہ بنا بنا کے بول رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں. کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین آئے, ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا علی آئے, ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے. ان چاروں کو لیا اور پانچویں خود, جس سے 5 تن پاک کا ہم کنسیپٹ لیتے ہیں, 5 اس چادر کے نیچے لیا. سیدہ عائشہ کو نہیں لیا. ایک بھائی کہہ رہے تھے بڑا توحید والا, یہ 5 تن پاک جو شرکیہ اصطلاح ہے اسے لا کے یوز کر رہا ہے. آگے مجھے پتا ہے آگے بولے گا نہیں وہ عقیدہ مراد نہیں ہے. عقیدہ مراد نہیں ہے تو اہل شرک من تشبہ بقوم فہو منہم, جو مشرک جو کسی قوم کی کاپی کرے گا, ان کو ان کی نقالی کرے گا, وہ انہی میں سے ہے. اب تو مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی اصطلاحات کو لا کے استعمال کر رہا ہے, اور بے شرم لوگ اس کو پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں یہ توحید والا. یہ 5 تن پاک جو شرکیہ اصطلاح ہے اس کو لا کے یہاں یہ استعمال کر رہا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, وہ راوی ہیں, وہ دیکھ نہیں ہے منظر, اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو خود اہل بیت میں سے, میں بتا چکا ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے. یہ خود اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر چکی ہے, دلیل دے رہا اما عائشہ سے. یعنی یہ زید بن ارقم کی بات کی دلیل لا رہا ہے. کس سے لا رہا ہے؟ اما عائشہ کی حدیث لا رہا ہے. اما عائشہ کو اس حدیث کا مطلب نہیں پتا تھا. اما عائشہ تو خود کو اہل بیت میں سے جس صحابیہ کی کہہ رہا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اما عائشہ کی روایت ہے. میں کہتا ہوں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اما عائشہ اس دلیل کی اس استدلال کے خلاف ہے. اما عائشہ اس حدیث کا مطلب نہیں لے رہی جو یہ بندہ لے رہا ہے. اما عائشہ اس حدیث کو ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل مان رہی ہے اور اپنے آپ کے لیے صدقے کو حرام مان رہی ہیں. تو اما عائشہ کی حدیث پڑھ رہا ہے جس حدیث آپ مطلب ایسا بتا رہا ہے کہ راوی حدیث اما عائشہ کو خود وہ مطلب منظور نہیں ہے, اور کہتا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا نوٹڈ ہے؟ مطلب کون سی بات کہہ رہا ہے؟ خود اما عائشہ اس سے جو ہے متفق نہیں ہے. آگے سنتے ہیں. منصف مزاج تھی, انہوں نے یہ روایت بیان کر دی, ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا. لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا, آپ اہل بیت نہیں تھی, یقیناً تھی, لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹراڈنری. نہیں, اس والے معاملے میں بھی اما عائشہ شامل ہیں. اس والے معاملے سے کیا مراد ہے کہ وہ اہل بیت جن کے بارے میں کہا کہ ان کا خیال رکھنا, اللہ کے نبی نے جو تاکید کی وہ غدیر خم والی حدیث ہے, اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. ازواج مطہرات بھی شامل ہیں, اور ہر معاملے میں کہیں بھی ایکسپشن نہیں ہے. جیسے دوسرے اہل بیت ہے ویسے ازواج مطہرات ہیں. ہاں عمل کے لحاظ سے اور آپ نسب کے لحاظ سے آپ فرق کر سکتے ہیں, لیکن اہل بیت کی جو اصطلاح ہے اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اسپیشل پروٹوکول ہے. چادر کے نیچے لیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر. اب یہ شخص دیکھیں کتنی الٹی بات کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسپیشل بات کہی ان کے ساتھ جو اہل بیت اس میں شامل نہیں ہے. سبحان اللہ. ارے وہ سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے نا, وہ تو ازواج مطہرات ہی کے لیے ہے. اللہ کے بندے, وہ پوری آیت ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں. وہ سورہ احزاب کی آیت جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں, اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو خطاب کیا, انہی کے بارے میں کہا. یہ شخص بھی مانتا ہے. تو اصل میں قرآن میں ان افراد کا ذکر نہیں ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر لیا ہے. تو وہ تو اللہ کے نبی نے اس فضیلت میں جو اللہ نے ازواج مطہرات کی بیان کی ہے, اسی فضیلت سے ان افراد کو بھی جوڑ رہے ہیں. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کوئی اسپیشل چیز, کوئی الگ چیز ان کو دے رہے ہیں. الگ چیز نہیں,
جو فضیلت جو مقام عرش والے نے اللہ نے ازواج مطہرات کو دیا اسی مقام میں اسی فضیلت میں اس چادر کے اندر شامل کر کے اللہ کے رسول ان کو بھی جوڑ رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کسی کے ذہن میں نہ ہے کہ جو تطہیر چونکہ صرف ازواج مطہرات کو منشن کر کے ان کا حوالہ دے کے اللہ نے قرآن میں بات کی ہے تو یہ گمان نہ ہے کہ اس میں یہ افراد شامل نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی اس فضیلت میں انکلوڈ کرنے کے لیے شامل کرنے کے لیے چادر کے نیچے ان کو بلایا. اور یہ شخص کہہ رہا ہے یہ کوئی الگ چیز ہے اور اپنے منہ سے کہہ نہیں رہا ہے. سورہ احزاب کی آیت پڑھ کے اللہ کے نبی نے آیت کی تلاوت کی نا, اللہ کے نبی نے پڑھا ہوا ہے تو وہ آیت پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو جو آلریڈی پہلے تھے یعنی پہلے سے فضیلت مل چکی اس میں ان کو بھی شامل کیا. یہی وجہ ہے کہ بعض ازواج مطہرات نے دور سے جب بات کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم تو پہلے سے شامل ہو, تمہارا تو کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ان کا ہے کیونکہ آیت میں ان کا تذکرہ نہیں ہے, ہم ان کو بھی اس فضیلت میں شامل مانتے ہیں. اور ازواج مطہرات کے تعلق تو نص صریح ہے, ان کو چادر میں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آیت پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے ان کے تعلق سے, ضرورت ان کو ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے. اور یہ شخص کیسے جو ہے چالاکی کر کے اور شیعہ حافظ کے موقف کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی الگ خصوصیت سے نوازا اللہ کے رسول نے. نہیں, الگ خصوصیت نہیں, جو خصوصیت ازواج مطہرات کو مل چکی اللہ کی طرف سے اس میں انکلوڈ کیا, اس میں شامل کیا. 33 پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تو دیکھو چلا کے بول رہا ہے بھئی یہ آیت پہلے ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہو چکی ہے, پھر آواز بلند کرنے سے کیا ہوگا, ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہو چکی ہے. پورا بہت ہی اس کا حدیث کا مفہوم بہت ہی واضح ہے کہ جو خصوصیت جو فضیلت جو مقام جو منصب ازواج مطہرات کو مل گیا اسی میں ان افراد کو بھی اللہ کے رسول شامل کر رہے ہیں. وے سے آئیے, اس چین سے آئیے, پہلی چین سے وہ اپنے میں کے واپس آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی, وہ دیکھ نہیں ہے منظر, اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج, اسپیشل پروٹوکول ہے. چادر کے نیچے لیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں ہوتے. تو زید ابن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, ان کو یہ حدیثیں پتا تھا. دیکھو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ زید بن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی, ان کو یہ حدیثیں پتا تھی. یہ حدیثیں جن کو پتا تھی اما عائشہ ہے, اور اما عائشہ خود اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے. اگر اس بات میں زید بن ارقم والی بات کی دلیل ہوتی تو اس بات کو روایت کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ عنہ زید بن ارقم کے خلاف موقف نہ رکھتی. اس لیے یہ اما عائشہ کی حدیث اما عائشہ کی دلیل ہے, زید بن ارقم کے رائے کی دلیل نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں اہل بیت کو شامل کیا. میں ایک صریح روایت بھی آپ کو بتا دوں, ایک صریح روایت بھی بتا دوں. دیکھیں ایک روایت ہے تفسیر طبری کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے. تفسیر طبری جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 266. اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سے وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ادخلنی معہم, کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھی شامل کر لیں. کیا کہہ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول اس چادر میں مجھے بھی شامل کر لیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کہا انکی من اہلی, کہ آپ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک تو قرآن کی آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی, اللہ کے رسول ان افراد کو بھی اس فضیلت میں شامل کر رہے ہیں. جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا ہمیں بھی شامل کریں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انکی من اہلی, حسن سند سے بالکل صحیح روایت ہے تفسیر طبری کی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اہل بیت میں سے, پوری وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس چادر کے اندر ان افراد کو لانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ازواج مطہرات کی سے ہٹ کر ان کو کوئی فضیلت دینا ہے, بلکہ جو فضیلت آلریڈی پہلے مل چکی ہے ازواج مطہرات کو اس میں انہیں انکلوڈ کرنا تھا, مقصود تھا. اسی لیے جب ام سلمہ نے کہا کہ ہمیں بھی شامل کرو تو اللہ کے رسول نے کہا تم تو پہلے سے شامل ہو. اور بعض اہل علم نے ایک اور بات لکھی ہے کہ یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, ان کے ساتھ اس چادر میں ازواج مطہرات کو شامل کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی. وہ بھی ایک معنی تھا, وہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن بہرحال اصل جو فضیلت تھی وہ ازواج مطہرات کی. اس فضیلت میں دیگر افراد اہل بیت کو بھی اللہ کے رسول نے شامل کیا ہے,
اور اس شمولیت کے وقت جو ازواج مطہرات نے ایک بات کہی کہ ہم بھی اس میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہم کو بھی شامل کریں، تو اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی انکی من اہلی، آپ تو شامل ہو۔ اتنی وضاحتوں کے باوجود یہ شخص کتنی ڈٹائی سے کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو اس حدیث کی راویہ ہے، انہوں نے اس حدیث کا وہ مطلب نہیں سمجھا جو بندے تو سمجھ رہا ہے۔ اس لیے یہ تیری سمجھ ہے، یہ تیرا استدلال ہے، یہ تیرا قیاس ہے، یہ قیاس کسی اور قیاس کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ حدیث الگ ہے، تیرا قیاس الگ ہے۔ اس لیے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے، جو ان کی رائے ہے، اس رائے کی یہ حدیث دلیل نہیں ہے۔ تو نے ایک الگ رائے پیش کی ہے جو تیری حد تک ہے، ان کی رائے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور کچھ بڑھ جائے گا، چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں 150 روایتوں والے 72 والے احادیث والے، لہذا میں اس کا ایک پورشن بیان کر رہا ہوں۔ باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لیں، اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریقہ، ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا، پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لعنت ہوتی تھی، وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے۔ اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 to 1 ڈیبیٹ ہوئی، اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں، کون حق ہے کون باطل ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی، فَقُلْ تَعْالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود بھی۔ ذرا اس نقطے پر دھیان دیجئے گا کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں مخالفین اللہ کے رسول کو کہ ہم اپنے بچوں کو لا رہے ہیں، ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لا رہے ہیں، آپ بھی لے آؤ۔ یہ مباہلے کا چیلنج ہے، ذرا دھیان رکھیے۔ سچویشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے کہ جو عیسائی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے مخالفین ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو مباہلے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے لے آئے، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم لے آتے ہیں۔ تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی یہاں پہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں موقع ہے کسی دشمن کو چیلنج کرنے کا موقع ہے، اور ایسے موقع پہ سامنے والا یہ چاہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو لا رہے ہیں جن سے ہمارا گہرا تعلق ہے، تم بھی ان لوگوں کو لاؤ جن سے تمہارا تعلق ہو۔ ہم ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے ہمارے ان لوگوں پر کوئی آفت آتی ہے تو ہمارا بہت بڑا لاس ہے، تم بھی ایسے لوگوں کو لاؤ کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تمہارا ان کی وجہ سے بہت بڑا تمہارا لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، ایسے لوگوں کو تم لاؤ۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے پوری بات دیکھیے۔ آ جاؤ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اس کو مباہلہ کہتے ہیں، لیکن نہیں آئے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا حکم آیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، اور ساتھ کیا تھا؟ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی؟ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ۔ دیکھو عائشہ حفصہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ کی بیٹی، نبی کی بیوی، ہم سب کی ماں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا دوسرے خلیفہ کی بیٹی، اللہ کے نبی کی بیوی، ہم سب کی ماں رضی اللہ عنہما۔ کس انداز سے نام لے رہا ہے؟ اہل بیت کا ڈھونگ رچتا ہے۔ یہ اہل بیت میں سے آپ کی بیویاں ہیں، ان کا اس طریقے سے نام لے رہا ہے، اس طرح سے طنز کرا کہ ان کو لے کے نہیں آئے۔ اگر اس کو بیان بھی کرنا تھا تو اس کا اسلوب تو اس میں کچھ عزت والا اسلوب ہے، احترام والا اسلوب ہوتا، لیکن اس طرح سے بیان کرا، ایسا لگ رہا ہے یہ خار کھائے ہوئے ہے، ان ازواج مطہرات سے یہ شخص خار کھائے ہوئے ہے۔ یہاں بات ذہن میں رکھے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی کہ یہاں موقع یہ ہے کہ جو عیسائی ہیں، جو سامنے جن لوگ ہیں، انہیں پروف کرنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لائیں کہ جن کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم تکلیف محسوس کریں گے، وہ ہمارے اپنے، ہمارے خون ہے۔ اب یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں، عورتوں میں آپ کی بیٹیاں بھی آئیں گی، آپ کے ازواج مطہرات بھی آئیں گی، لیکن اللہ کے نبی عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کے بجائے
ازواج محترمات کو لائیں گے, سامنے والے خود نہیں قبول کریں گے, سامنے والے خود اس کو قبول نہیں کریں گے بھائی, کیونکہ سامنے جو عیسائی ہیں وہ اپنے بچوں کو لا رہے ہیں, اپنے خونی رشتے دار کو لا رہے ہیں. یہاں اللہ کے رسول سے کیا ہے, وہ تو شک میں پڑ جائیں گے کہ آپ سے کیسا موالا, آپ نے تو دوسروں کی بیٹیوں کو لا کے سامنے کر دیا ہے, آپ اپنے بچوں کو لانا سامنے تو ہم سمجھے مطلب موالا ہو رہا ہے. تو یہاں جو اپنے ان لوگوں کو لایا گیا, اپنے افراد کے لوگ, اپنے خونی رشتے داروں کو جو لایا گیا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ اہل بیت میں صرف یہی ہے, اس لیے کہ موقع ممالک کا تھا اور سامنے والے کو یہ فیل کرانا تھا کہ ہمارے جو خونی رشتے دار ہیں وہ رشتہ ہیں, ان کے لیے ہم یہاں دعا کریں گے یا بد دعا کریں گے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو لے کر ہم, اگر وہ ازواج محترمات کو لے کے بیٹھتے وہ لوگ قبول ہی نہیں کرتے سامنے والے کہ بھئی آپ یہ تو آپ کی بیویاں ہیں, دوسروں کی بیٹیاں ہیں, دوسروں کی بیویوں کے لیے تو آدمی کوئی بھی رشتہ لے سکتا ہے, رشتہ تب ہوگا جب اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو, اپنی اولاد کو لے کے بیٹھو. تو یہ سامنے والے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ ٹاپک جو ہے, یہ جو موقع ہے, یہ موقع مباہلے کا ہے, اور مباہلے میں ایسے مواقع میں جب تک اپنے خاص رشتے داروں کو, خونی رشتے داروں کو نہیں لائیں گے, سامنے والا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. بھائی یہاں معاملہ فضیلت کا نہیں ہے, فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن یہاں معاملہ خونی رشتے کا ہے. اب دیکھیے, کسی بھی شخص پہ دباؤ ڈالنے کے لیے آپ اس کے بچے کو رسک ڈال دو, اور اس کی بیوی کو آپ سوچ کے دیکھو ذرا, ایک شخص میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار سے, اہل بیت سے ہٹ کے بات کرتا ہوں, آج کے ماحول میں بھی کسی بندے سے جو یہ مشرکین ہے, کیونکہ سامنے کون تھے, سامنے مشرکین تھے, وہ کفار تھے, عیسائی تھے, اس حوالے سے ان کا کیا عقیدہ ہے, ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے, اس کو سامنے رکھ کے بات کریں گے نا, ان سے مناظرہ ہوگا. وہ ان سے اگر جا کے کہو گے, وہ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں, بچے کی قسم کھاتے ہیں, کبھی بیوی کی قسم کھاتے ہیں. آپ کسی بھی غیر مسلم سے جا کے پوچھو, اس کے لیے بیوی کی قسم کھانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بچے کی قسم کھانا. کسی بھی غیر مسلموں کا, ان کی فیلنگ کیا, ان کا معاملہ کیا ہے, اسی حساب سے ان سے بات کرنا پڑے گا نا. تو آج بھی آپ کسی نان مسلم کے پاس جاؤ گے تو اس کے بچے کے تعلق سے اس کا جو تعلق ہے, یعنی اس کے بچے کے تعلق سے جو اس کا معاملہ ہے, وہ بیوی کے تعلق سے معاملہ نہیں ہے. تو یہاں چونکہ مخالفین عیسائی ہیں, اور وہ لوگ بھی ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ, تو اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر آئے کہ سامنے والوں کو یقین ہو کہ اللہ کے نبی نے رزق پہ رکھا اپنے پریوار کو. اگر اللہ کے رسول ان کو نہ لاتے, اپنی بیویوں کو لاتے, تو سامنے والے اس پہ تیار ہی نہیں ہوتے, اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. یہ مسئلہ ہے یہاں پہ. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی الگ خصوصیت ہے, الگ فضیلت ہے, اس لیے ان کو رکھا گیا اور ازواج محترمات کو کنارے کر دیا گیا کیونکہ اس فضیلت میں شامل نہیں. یہاں رشتے کی بات ہے, ایک خونی رشتے کی بات ہے. چونکہ یہاں خونی رشتے داروں کو لانا مقصود تھا, سامنے والوں کو اطمینان دلانے کے لیے, اس لیے خونی رشتے داروں کو لایا گیا تاکہ سامنے والے مطمئن رہیں. یہ مسئلہ ہے, نہ کہ مسئلہ وہ دوسرا ہے جو یہ شخص بتانا چاہتا ہے. آگے باقی امہات المومنین, لیکن ان کو نہیں لائے, سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ پورا ماحول جو پورا معاملہ چل رہا ہے وہ مباہلے کا, یہ ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ یہ مباہلے کا مسئلہ ہے, مباہلے کے مسئلے میں لا رہے ہیں. ہم اس سے پہلے بھی انشاءاللہ میرے خیال سے اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس میٹر کو. آیت میں تو اہل بیت کا لفظ بھی نہیں ہے کہیں, نہ استدلال کس بات سے کر رہا ہے, اس آیت کے اندر اہل بیت کا لفظ ہی نہیں ہے, نہ اس آیت کے اندر ایسی کوئی بات ہے کہ جن لوگوں کو لایا جائے گا وہ ہی اہل بیت ہے, ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے. نہ وہ اس آیت کے اندر لفظ اہل بیت کا ہے, نہ کوئی ایسا سیاق ہے جس سے سمجھ میں آئے کہ جتنے لوگوں کو لایا گیا وہ ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں سے نہیں ہے. تو اس آیت سے تو استدلال کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے. اگر آپ کو گئے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے. آیت مبالغہ میں بیوی نہیں آئی, سیدہ فاطمہ آئی. اگلی کہنا آپ سمجھ جاؤ بھائی, زید بن ارقم نے کیوں کیا, صحیح مسلم 6228, کہ بیوی تو خاوند کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے, جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی جائے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی طلاق. دیکھیں کیا جوڑ ہے, یعنی اس پوری بات کا زید بن ارقم کی جو اجتہاد ہے, اس اجتہاد کی یہ دو دلیل لے کے آیا. پہلی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, جو خود اما عائشہ بھی وہ مطلب نہیں مانتی ہے, اور دوسری دلیل یہ لا رہا ہے آیت مبالہ, جو اہل بیت میں کون اہل بیت ہے کون اہل بیت ہے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, ٹاپک ہے مبالے کا, اور اس حساب سے ان کے حساب سے یہاں افراد کو لانا تھا. یہاں اہل بیت کون ہے کون نہیں ہے یہ موضوع بحث ہی نہیں یہاں پہ.
تو ये इसकी एक वीडियो थी, इसके 10 मिनट का हमने जवाब दिया है। आगे भी 10 मिनट में आगे भी इसमें बहुत सारी बातें कही, कोई ये ना समझे कि हमने अगला हिस्सा छोड़ दिया। इंशाल्लाह उसका भी हम जवाब किसी और मजलिस में देंगे। यहाँ पे ये बात हम खत्म करते हैं। अल्लाह हम सबको हक बात करें, सुनने उसके मुताबिक अमल की तौफीक। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम। और एक जगह उसने ये भी कहा है कि सहाबा की कब्रों पे जाके दुआ करना जायज़। असल में यहाँ पे भी वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पे जाके जो ये लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं उसको जवाज़ देने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों ने देखा इंजीनियर मिर्ज़ा जो था वो आकी दावत तो करता था कि वो शिर्क व बिदात के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो असल में जो सुन्नी मकतब फ़िक्र के जितने जो शिरकी अकायद थे, बरेलवी जो है खुद को सुन्नी कहने वाले बरेलवी, उनके जो शिरकी अकायद थे उनका तो रद्द करता था, लेकिन जो शिया के शिरकी अकायद थे उनका वो इनसाइड दिफा भी